السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں قانون کا نام خوف کا دوسرا نام ہے، جہاں انصاف کے پردے میں ظلم کی ایسی بھیانک داستانیں لکھی جاتی ہیں جو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شمالی کوریا کی، جہاں انسانی حقوق کی پامالی، سخت قوانین اور انسانیت سوز سزائیں معمول کی بات ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں انصاف کا نظام مضبوط اور قوانین انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں، لیکن شمالی کوریا میں یہ نظام بالکل الٹ ہے۔ وہاں قانون اور انصاف کے نام پر عوام کو سخت خوف میں مبتلا رکھا جاتا ہے۔ یہ ملک جہاں جابر حکمران کم جونگ ان کی حکومت کا راج ہے، انسانیت کے نام پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ اس ملک میں سزائیں ایسی وحشیانہ اور غیر انسانی ہیں کہ سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں فلمیں دیکھنا تفریح کا ایک عام ذریعہ ہے، لیکن شمالی کوریا میں یہ ایک سنگین جرم ہے۔ 2022 میں 2 کم عمر لڑکوں کو صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ وہ جنوبی کوریا کی فلمیں اپنے علاقے میں فروخت کر رہے تھے۔ ان لڑکوں کی عمریں محض 16 اور 17 سال تھی۔ ان لڑکوں کو شمالی کوریا کی حکومت نے گرفتار کیا اور سرعام درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر ایک ٹیم جس میں 6 مسلح شوٹر شامل تھے، انہوں نے ان لڑکوں پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی، لیکن ظلم یہی ختم نہیں ہوا۔ ان کی لاشوں کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا تاکہ وہ انہیں نوچ کر کھا جائیں۔ یہ سزا صرف ان لڑکوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک وارننگ تھی۔ حکومت نے واضح کر دیا کہ غیر ملکی ثقافت، فلمیں یا دیگر مواد کو فروغ دینا موت کے مترادف ہے۔ یہ واقعہ شمالی کوریا کی عوام کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ وہ حکومت کے احکامات پر مکمل عمل کریں۔ شمالی کوریا میں نہ صرف عام شہری بلکہ حکومتی افسران بھی کم جونگ ان کی بے رحمانہ حکومت کے ظلم سے محفوظ نہیں۔ 2019 میں کم جونگ ان نے اپنے 4 اعلیٰ حکومتی افسران پر محض شک کی بنیاد پر موت کی سزا دی۔ کم جونگ ان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ واپس آ کر انہیں شک ہوا کہ ان کے 4 افسران نے امریکی حکام کے ساتھ کچھ حساس معلومات شیئر کی ہیں۔ یہاں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن شمالی کوریا میں شک بھی موت کی سزا کے لیے کافی ہے۔ ان 4 افسران کو ایک بڑے میدان میں لایا گیا جہاں عوام اور دیگر حکومتی عہدیداران کو ان کی سزا دیکھنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ان افسران کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئیں اور انہیں بھوکے کتوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ان کتوں کو کئی دنوں سے بھوکا رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی پنجرا کھولا گیا، کتوں نے ان افسران پر حملہ کر دیا اور انہیں زندہ نوچ نوچ کر مار ڈالا۔ دوستوں، یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ وہاں موجود لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لیکن کسی کو ان کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سزا شمالی کوریا کے نظام کا حصہ ہے جو عوام کو مسلسل خوفزدہ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کم جونگ ان نہ صرف عام لوگوں یا افسران پر ظلم کرتے ہیں بلکہ ان کا ظلم ان کے قریبی رشتہ داروں تک بھی پہنچا ہوا ہے۔ 2013 میں کم جونگ ان نے اپنے چچا جونگ سونگ تھیک کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جونگ سونگ تھیک حکومت کے ایک طاقتور ستون تھے اور کم جونگ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن کم جونگ ان کو شک ہوا کہ وہ ان کے وفادار نہیں رہے۔ اس شک کی بنیاد پر انہیں بھی گولی مار دی گئی اور ان کی لاش کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ دوستوں، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ شمالی کوریا میں اقتدار کا کھیل کتنا خونی اور خطرناک ہے۔ کم جونگ ان اپنے کسی بھی مخالف کو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے اپنے خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہو۔ شمالی کوریا میں انتخابات کا نظام بھی عوام کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ وہاں انتخابات ہوتے ہیں لیکن یہ صرف ایک رسمی عمل ہے۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کم جونگ ان کو ووٹ دے، کسی کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ووٹ دینے سے انکار کرتا ہے یا ووٹ نہیں دیتا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ووٹ نہ دینے والے کا گھر چھین لیا جاتا ہے اور اسے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی نوکری ختم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کما نہ سکے۔ بعض اوقات ایسے افراد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستوں، کچھ معاملات میں ان افراد کو موت کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ شمالی کوریا میں 8 جولائی کم آل سنگھ کی وفات کا دن ایک قومی سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کسی بھی شخص کو مسکرانے یا خوشی کے کسی بھی اظہار کی اجازت نہیں۔ اس دن بلند آواز میں بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن مسکراتا ہوا پایا جائے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مسکرانے پر سخت جسمانی سزائیں دی جاتی ہیں اور سنگین معاملات میں موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ دوستوں، اگر کسی شخص کو مسکرانے کا مرتکب پایا جائے تو اس کے خاندان کو بھی شرمندگی اور سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کا مقصد عوام کے دلوں میں خوف پیدا کرنا اور انہیں ذہنی طور پر کمزور کرنا ہے۔ شمالی کوریا کی یہ داستانیں ایک جابر حکمران کی خوفناک حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں۔
किम जोंग उनकी हुकूमत में इंसानी हकूक का कोई तस्वुर नहीं। ये सजाएं अवाम को जिस्मानी और जहनी तौर पर तोड़ने के लिए दी जाती हैं ताकि कोई भी शख्स हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत न कर सके। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि जमहूरियत, आज़ादी और इंसानी हकूक कितने अहम हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।